اچھا ایک چیز بتائیں, گڈ تھنگس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں, دیر از نو سچ تھنگ, ایک پرفیکٹ ڈیل کبھی نہیں ہوتی, آپ کو حالات کے مطابق یہ ڈیل نکالنی پڑتی. لیکن 2015 میں اگر کچھ ایئر لائنز بھی انٹرسٹڈ تھیں, اور اب جتنے سویٹنرز آ گئے ہیں, باہر کا کوئی بندہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں ایئر لائنز کیوں چلی گئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے مسائل ختم تو نہیں ہوئے. دیر آر ملٹیپل پرابلمز ان دا اکانومی آف پاکستان, اور ہم اس کے لیے وی آر اویئر آف اٹ. فار ایگزامپل آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ یہ وائبل نہیں ہے, کہ آپ یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے کہ آپ اس کو چلائی جائیں. ریجن میں آپ ٹیکس کے حوالے سے انکمپیٹیٹو ہیں, وی نو دیٹ, وی آر ان این IMF regime اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دیٹ. اگر آپ یوٹیلیٹی پرائسز کی بات کریں تو دیز آر ناٹ دا پرائسز کے جو ہے انویسٹر جو ہے وہ خوش ہوگا کہ بھئی یہاں 12 سینٹ کی بجلی ہے. دس از ناٹ, اس کو وی ہیو ٹو فکس اٹ. تو بہت ساری چیزیں ابھی فکس ہونے والی ہیں اس ملک کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ کریڈٹ ریٹنگ جو CAA نیگیٹو تھی وہ بہتر ہو گئی. تو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. آپ دیکھیں مالک صاحب, آپ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ کریں گے, ہوگا, کیسے ہوگا, آپ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اکانومی انشاءاللہ والی اکانومی انشاءاللہ ہوگا, لیکن انشاءاللہ نہیں. ہم نے 21 بلین کے ریزروز آ گئے جو مارچ 2022 کے بعد کا ایک یو ریسیوڈ, ایک آپ نے وہ ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو چیزیں ہر لحاظ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اس کی پیس جو ہے وہ obviously چیلنج. اچھا یہ بتائیں, سویٹنرز آپ نے ڈال دیے, پیسے بزنس مین ڈال دیں گے, تو یہ جو فوجی فاؤنڈیشن بھی آ رہی ہے تو مسل وہ لے آئیں گے, تو پھر یہ چیزیں آپ کا خیال ہے کہ ڈیل سکسیسفلی کنکلوڈ ہوگی, یونینز کے پرابلمز نہیں ہوں گے؟ دیکھیں باقی ایئر لائنز بھی تو چل رہی ہیں, پرائیویٹ ایئر لائنز, وہاں تو ہمیں یونینز کے پرابلمز نہیں نظر آتے, تو پھر یہاں کیوں نظر آئیں؟ تو دیکھیں اب تو پرائیویٹ سیکٹر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حبیب گروپ جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اسٹیمڈ گروپس آف پاکستان, وہ اچھا بزنسز رن کر, بڑی اگریسو بڈنگ تھی نظر آ رہا تھا. وہ تو 25 کروڑ بڑھاتے تھے, لکی والے یہ بلین بڑھاتے تھے. اس پہ میں یہ بھی کامنٹ, میں تو بلکہ سوچ رہا تھا کہ میں لکی گروپ کا ہوتا تو میں بھی 1-2 بلین اور ہاں کر دیتا, تو ان کو ٹھک جانے تھے 1-2 بلین اور. بالکل یہ بڑی اگریسو تھی, اور یہ جو ٹرانسپیرنسی تھی بڈنگ کی, this was دیکھیں یہ this was dictated. It was fun watching it. It was fun watching and it was dictated by Prime Minister Shahbaz Sharif. He wanted it کہ یہ لائیو پلے ہو تاکہ عوام دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ از جو ہماری ایک کوشش ہے کہ ٹرانسپیرنسی ان چیزوں کے اندر آئے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. بہرحال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دس از اونلی دا اسٹارٹ. ابھی ہماری جو ڈسکوز ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں, فائنینشیل ایڈوائزرز نے اپنا کام تقریباً آپ کی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بھی سنا تیار ہے, ڈسکوز بھی تیار ہے. ویسے ڈسکوز کی سٹوری تو ہمیشہ سناتے ہیں زبیر صاحب, یہ تو ان کی بھی بالکل تیار تھا ڈسکوز مارے گئے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو مالک صاحب کہ ہم PIA کی سٹوری بھی سناتے تھے لیکن وہ ہو گئی ہے, تو ڈسکوز کی بھی جو سٹوری ہم سناتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی. دیکھیں لیٹس بی ہوپفل. I might sound harsh. لگتا ہے یہ کہ سب سے زیادہ آپ ٹھکوائی بھی ہماری آپ لوگوں سے ہوئی ہے. کیوں؟ اس وقت PIA بیچ دیتے 500-600 ارب بچ جاتا, اس زمانے میں ڈسکوز بیچ دیتے, آج ہمارے بلینز کا وہاں کا نقصان بھی بچ جاتا. اس زمانے میں آپ لوگوں نے IPPs لگائے ایک پروجیکشن بنا کے, جو پروجیکشن پوری نہیں ہوئی, آج ہم IPPs کا بھگت رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں اب آپ ذاتی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, جو پیپلز پارٹی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی, جو PTI دھرنے میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, جو پرائیویٹائز کر رہے تھے اور روکا گیا. دیکھیں ابھی بھی PMLN got the job done. دیکھیں جو آپ نے بات کی IPPs کی, ابھی کس نے ری نیگوشیٹ کیا, کس کے دور میں ری نیگوشیٹ ہوئے وہ معاہدے؟ ہمارے دور میں ہوئے. اور آگے بھی دیکھیں پہلے آپ لوگ ایک غلط کام کر کے سینکڑوں ارب ٹھکوا دیتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہیں. دیکھیں you created a crisis and you're resolving it, اور آپ اس کا کریڈٹ چاہتے ہیں. نہ کریں, یہ ڈیبیٹ دوسری طرح چلی جائے گی. I'll make one more claim. دیکھیں اگر یہ ملک 5-6% پہ گرو کرتا رہتا اور 7-8 سال گرو کرتا رہتا تو بجلی یہ شارٹ ہونی تھی. انشاءاللہ آپ کی پروجیکشنز غلط تھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. چلیں وہ علیحدہ بحث ہے. اس ملک میں اس وقت کے جو پلاننگ کمیشن کے انچارج تھے وزیر صاحب اور ان کی ٹیم, ان کو کٹہرے میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے پروجیکشن کیوں بے غلط کی تھی. اور پلاننگ کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے, یا ہر کوئی پلاننگ کمیشن ایک پروجیکشن دے لیتا ہے, بعد میں نذیر صاحب مجھے ایک بات بتائے, بات دوسری طرف چلی گئی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ 6.5 پہ گروتھ ہوتی, اگر وہ 7.5 ہوتی, تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس وقت پلاننگ کمیشن کی جو پلاننگ تھی ٹوٹلی آف تھی. کیوں نہیں ہوئی اگر پروجیکٹڈ تھی تو؟ مالک صاحب ایک چیز سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ ہمیں 6.5 پہ گرو نہیں کرنے کی اجازت ہے. ایگزیکٹلی. جب بھی تو پھر بجلی کیوں لگائی تھی 6.5 کے اوپر؟ تو اس کو, اور چونکہ اب ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں, میکرو اسٹیبلٹی, IMF انگیجمنٹ,
یہ آ گئی, یہ 24 دفعہ آئی ہے. Now you want to move out of this. پاکستان 78 سال میں every time when you grow, your import increases, your export doesn't, support that kind of سر میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا جی, پالیسی میکنگ میں سیریس فلاس تھے نا جس کو عام آدمی بھگت رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احسان نہ جتائیں کہ ہمارے پہ اتنے IPPs لگا دیے, وہ نہیں لگنے چاہیے تھے, پروجیکشنز غلط تھی, ماڈل غلط تھا. So Pakistan's economy is not geared to cross 4% because that takes our current account beyond $5-8 billion, which takes us back to the IMF. یہ گروتھ فریم ورک جب تک ہم صحیح نہیں نہ کریں گے, جس کو ہمیں لکھنا پڑے گا, کوئی گروتھ ڈائگنوسٹک کر کے جو سب سے بڑا کنسٹرینٹ ہے گروتھ میں پہلے وہ تو آئیڈینٹیفائی کریں. زبیر صاحب, what next? Where do we go from here? اچھا ایک اس میں جی دیکھیں, اس میں دو چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات سامنے بھی آنی چاہیے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایک ایسا ہوتا ہے ایز پر دی آرڈیننس آف پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, اس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو پوٹینشیل انٹرسٹ جو لینا چاہتے ہیں وہ آئیں. اس میں ساری یہ ٹرمز ہونی چاہیے تھی. اگر فار ایگزامپل ہوتا آپ کو صرف 7.5% پے کرنا ہوگا, 92.5% تو آپ کے اپنے ہی کمپنی میں لگائیں گے. ایک ایگزامپل صرف بتایا ہوگا اور سیلز ٹیکس نہیں ہوگا, یہ تو بیڈرز کو پتہ ہوگا. نہیں, ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا, ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا. سو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت زبردست ایئر لائنز اس میں انٹرسٹ لیتی, بیکاز آپ ایمریٹس کے لیے سوچیں نا, 10 بلین روپے کیا چیز ہے. Are you sure کہ یہ ٹرمز میں نہیں تھا؟ یہ کیسے 100%. یہ تو ابھی 7.5 اور 92.5 تو یہ پچھلے 15-20 دن میں ہوا ہے فیصلے پوسٹ. یہ آپ شہباز رانا سے بھی اگر آپ کنفرم کریں گے تو یہ رانا صاحب یہ کیا ہے, آپ لوگ آخری موقع تک چینج کریں گے تو انٹرنیشنل لوگ کیسے آئیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے, مجھے آئی ایم ناٹ شیور سو آئی کانٹ رسپونڈ پراپرلی. شیور تو لیکن along the process آپ یو کیپ, دیکھیں نہیں اس میں میں لیٹ می کوئکلی میں چلیں میں زبیر صاحب کی بات سن لیں, بیکاز یہ جواب بتا رہے ہیں کہ اگر کانسٹنٹلی اگر آپ کانسٹنٹلی گول پوسٹ موو کرتے رہیں گے پھر تو پرابلمز ہوں گی. جی زبیر. جی میں اچھا دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں یہ بڑا سویٹنر بہت زیادہ ایڈ کیے گئے ہیں, 7.5% اور یہ سارے سیلز ٹیکس اور لائبلٹیز 600 بلین روپے کی نکال کے. اب جب آپ دوسری پرائیویٹائزیشن کرنے جائیں گے تو یو ول آلسو ہیو ٹو آفر دا سیم, اور وہ سارا اکمولیٹ آپ کی لائبلٹیز کس کے پاس ہوتی جائے گی. جو ابھی خاقان نے بتایا کہ 32 بلین تو اینول انٹرسٹ ریٹ صرف PI کا دینا ہے. سو جب جتنے بھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ان کی ساروں کی جو لائبلٹی اگر آپ کو ٹیک ہو, بیکاز دین ایوری انویسٹر ول ڈیمانڈ دا سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیٹ یو آفرڈ ٹو PI, کہ سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا, FBR کی لائبلٹیز بھی آف کر دی جائیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. Yes and no, I think her transaction will be a different transaction, not necessarily. نہیں ڈفرنٹ نہیں, بیکاز اٹ از اے نیچرل تھنگ ٹو ڈیمانڈ کہ بھائی آپ نے PIA میں یو آر ایبل ٹو سیل آف اونلی بیکاز یو ایڈڈ سو مینی سویٹنرز. لاسٹ منٹ بتائیں یار, آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آپ نے بینچ مارک سیٹ کر دیا. نہیں دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایکول تھا نا, جو بڈرز تھے 4 بڈرز تھے, ان کے لیے ساروں کے لیے برابر تھا. تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک بڈر نے 24 بلین کی جو ہے یا 25 بلین کی انہوں نے بڈ کی, اور ایک نے 101 کی اور 115. ہاں تو وہ دیکھیں, بٹ whoever qualified آپ ان کے you continue جو آیا تھا ان کے کیا کنسرنز ہیں اور سارا کچھ دیکھیں. آپ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو بتاؤں, MCB کا جو ٹیکس کا ریونیو جو آپ نے ابھی اکٹھا کیا ہے پچھلے سال, وہ نیشنل بینک کے پروفٹ سے زیادہ ہے. ہم اس کو so this is where we are heading. جو PIA کی گروتھ آئے گی اس سے جو حکومت ٹیکس اکٹھا کرے گی وہ کہیں زیادہ ہوگا, جو اور وہ ان لاسز کو بھی کور کرے گا. سو میں گیون یو اے ریل ایگزامپل, پیسے جانے بند ہو گئے, آنے شروع ہوں گے. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ.